کمپنی کو, تو ان کا رسک کمپوننٹ بڑھ جائے گا. اور تو اس وقت اس بات کا پاسبلٹی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ اتنے انشورنس کے اندر ڈال سکتے ہیں. میں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں. ڈیٹا کی سیکیورٹی اور پرائیویسی از امپورٹنٹ. اگر آپ ہیلتھ کے انشورنس کر رہے ہیں, صحت کے اعتبار سے کر رہے ہیں, علاج کے اعتبار سے کر رہے ہیں, زندگی کے اعتبار سے کر رہے ہیں, تو اس کے اندر پرائیویسی کیا ہے. میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں اس بات کے کہ جی اس آدمی نے, اب اس نے انشورنس کرایا, 6 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا, تو انشورنس کمپنی کہتی ہے جی اس نے یہ بتایا نہیں تھا کہ یہ بلڈ پریشر کا مریض ہے. اچھا, بلڈ پریشر کے مریض سے یہ انتقال ہونا اس کا 6 سال بعد ڈزنٹ لنک کہ بھئی آپ انشورنس اس کی نہ دیں. اسی طرح سے مثال کے طور پر اس نے یہ بات چھپائی, اس نے یہ بات چھپائی. اچھا, اگر یہ آپ کو پتہ چل گیا یا آپ کے بزنس کے اندر کہ دس از این ایشو, تو انشورنس کرتے وقت ٹیک دیٹ برڈن اپون یور سیلف کہ پورا آپ اس کا ایگزامینیشن کریں گے اور ٹیسٹ کرائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ بعد میں کہیں کہ جی اس نے اپنی ہیپاٹائٹس چھپائی تھی مثال کے طور پر, یا فلانی چیز چھپائی تھی. آج تو ہیپاٹائٹس کا بھی علاج ہوتا ہے کہ فلانی چیز چھپائی تھی. تو لہٰذا یو نیڈ مور ڈیٹا. مگر جب آپ کے پاس ڈیٹا اگر آ جائے تو آپ اس کو سیکیور بھی کریں. دیر از اے پرائیویسی ایشو ان ڈیٹا آلسو دنیا بھر کے اندر. اوشا ایک لا ہے یو ایس کے اندر, اسی طرح سے ہم پاکستان کے اندر اپنی کلینک کے اندر, اپنے ہاسپٹل کے اندر اس کو پریکٹس کرتے تھے. کبھی گفتگو کے اندر بھی اپنے مریض کا نام نہیں لیتے تھے, کیجول گفتگو کے اندر بھی, اور اس کا ڈیٹا کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے, کسی کو یہ بتاتے نہیں تھے کہ یہ فلانا ہے, اس کی فلانی بیماری ہے. مگر جب آپ ڈیٹا, ہیلتھ ڈیٹا اس وقت دنیا میں بہت بڑا ایشو ہے کہ اس کی پرائیویسی کا اور ٹرسٹ کا بھی اہتمام کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایریاز ہیں. بلاک چین بائی اٹ سیلف از این ایریا وچ سیکیورس کہ آج جو چیز دیکھی گئی, آج جو چیز پہچانی گئی, وہ کل کو بدلی نہیں جا سکتی. تو دیر آر مینی ایریاز جس کے اندر آپ کی پروگریس ہونی ہے. اور آپ لوگ تو پرائیویٹ سیکٹر کے بھی بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں, یہ تو آپ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ سیکٹر تو ذرا مشکل سے آتی ہے ان چیزوں پر کہ اس وقت انشورنس پروڈکٹس آر پرسنلائزڈ. ہر ضرورت پرسنلائز ہو جاتی ہے. ہر سیکٹر کے اندر آپ کے رسک ایوریجز موجود ہیں, اور جتنا ڈیٹا اتنا ایزیلی آپ رسک اسپریڈ کر سکتے ہیں, اتنا ایزیلی یو شور. تو ایک رینڈم مثال کے طور پر آپ ہیلتھ انشورنس کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس 6-7 پروڈکٹس ہیں تو ٹائم ہیز آلریڈی کم کہ 6-7 کے بجائے آپ 400 پروڈکٹس کے اعتبار سے لوگوں کو ہینڈل کریں گے, بیکاز ایوری بڈی اس کی پرسنٹیجز, اس کی بیماری کی کیفیت, سب چیزیں ڈفر کرتی ہیں. اینڈ دا انکریزنگ ڈیٹا وڈ سیکیور یو. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا انشورنس کا ایریا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایگریکلچرل اینڈ کراپ انشورنس ہے. سیٹلائٹ ڈیٹا کین ہیلپ یو ہاؤ دا کراپس آر گوئنگ, واٹ از ہیپننگ. ایک ڈائنمک انشورنس کی بھی کیفیت ہے کہ یہ نہیں کہ میں 1 سال کے لیے اس میں پھنسا ہوا ہوں. اٹ کین چینج. دوز آپشنز اینڈ دوز ٹولز آر آلسو اویلیبل رائٹ ناؤ. اور جتنی کنیکٹیوٹی بڑھتی جائے گی اتنا انشورنس کے اعتبار سے, آپ کرنے کے اعتبار سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. فاسٹر کلیم پروسیسنگ از سم تھنگ وچ کین بی ڈن ویری فاسٹ, ہے نا. مجھے نہیں معلوم, میں سمجھتا ہوں میں الگ سے آپ سے پوچھوں گا کہ نارمل کلیم سیٹلنگ ٹائم انشورنس کمپنیز کا کیا ہے. اس کے اندر وہ بھی محنت کر سکتے ہیں کہ کلیم پروسیسنگ ٹائم کو تیز کریں. پبلک کے اندر جا کر آپ کیا کہیں کہ آپ کی پروڈکٹس کو لوگ خود آسانی سے لے لیں. یو ہیو ٹو تھنک. مارکیٹنگ کمپنیز کو, میں جب کراچی گیا تھا تو میں نے یہی درخواست کی تھی کہ مارکیٹنگ کمپنیز کے ذریعے جو پرائیویٹ سیکٹر کی انشورنس کمپنیز ہیں وہ یہ سروے بھی کریں کہ لوگ بیمہ کیوں نہیں کرا رہے, کیوں نہیں کراتے ان ڈفرینٹ ایریاز. اچھا, ان چیزوں کا جب پتہ چلے, کچھ چیزیں تو یہ ہوں گی کہ جی ہمارے یہاں آفس نہیں ہے, بہت بڑی بڑی چیزیں جس کے اندر یو ہیو ٹو پٹ انویسٹمنٹ, مگر کچھ چیزیں اپنی فیلنگ سے بھی بتائیں گے کہ بھائی نہ ان کو پتہ تھا, اگر نہیں پتہ تھا تو کیوں نہیں پتہ تھا. اسی طرح سے تکافل کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں علماء کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے, کیونکہ دس از اے سوشل انشورنس آف سم سارٹ. تکافل از این اسلامک پروڈکٹ اور اسلامک انشورنس. تو علماء کو بھی آن بورڈ لیا جا سکتا ہے کہ بھئی سوسائٹی کے اندر یہ رسک کو میٹیگیٹ کرنا ایک بڑی اہم چیز ہے. جہاں وہ سوشل رسک میٹیگیٹ کرتے ہیں کہ بھئی خیرات کے لیے ہم چندہ جمع کرتے ہیں ہر وقت اور ہمیشہ, اسی طرح سے پری ایمپٹیو انداز سے چندہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو. اف یو آر انشورنگ یور سیلف ان دس مینر, تو چندہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو. تو میں سمجھتا ہوں کبھی اس ایریا کو اور اس سیکٹر کو اپروچ نہیں کیا گیا.
اینڈ دیٹ از این ایریا وچ کین بی اپروچ کہ اسلامک تکافل کے لیے جو علماء ہیں پاکستان کے ان سے مدد لی جائے, مدارس سے مدد لی جائے کہ بھئی یہ سوشل انشورنس ہے, بٹ یو ہیو ٹو بی کلین اینڈ ٹو شو یور سیلف دیٹ یو کلین. جیسے ہیلتھ کے اندر مثال بہت ساری چیزیں ہیں, اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کا کسی فٹنس کلب کے اندر ہے تو آپ کی انشورنس میں اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا, یہ کرتے ہیں وہ, تو بہت سارے ایریاز ہیں جس کے اندر نیو ڈیٹا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ول لیڈ ٹو فاسٹر پروسیسنگ اور انصاف ان سوسائٹی. تو میں یہ باتیں آپ کو اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے ادارے یہ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ کوئی میں سائنٹسٹ تو نہیں ہوں, کوئی میں آئنسٹائن تو نہیں ہوں, کوئی نئی چیزیں آپ کو بتا تو نہیں رہا ہوں, مگر صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان چیزوں کا علم ہے اور آپ کر رہے ہیں تو زیادہ کریں, کیونکہ پاکستان کے اندر تو بہت بڑا گیپ ہے نا. پاکستان کے اندر آپ پرسنٹیجز ان جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں کہ دیر از اے ہیوج گیپ. تو آپ ایکسیلیٹر پر پیر رکھیں, اور جو آپ کر رہے ہیں اس اعتبار سے اپنے پرائیویٹ انشورنس کمپنیز خاص طور پر ری انویژن یور ویژن فار دا نیکسٹ ایئر, فار ایگزامپل کہ واٹ ڈو یو نیڈ ٹو ڈو. مارکیٹ میں کیسے آپ کا نام ہونا چاہیے, مارکیٹ میں سارے انشورنس کا, بیمہ کا بائی سیلف ریسپیکٹیبل نیم اکوائر کرنے کی کس انداز سے کوششیں کرنی ہے. تو لیٹ ناٹ دس مائی ورڈز گو اپ ان دی ایئر اینڈ وینش, مگر میری خواہش یہ ہے کہ اس کے اوپر ہر چیز پر کوئی ٹائم لائنز کا آپ پریشر رکھیں. جیسے میں اپنے محترم محتسبین کے اوپر ایک پریشر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر میں اور ہر طرف میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جس اعتبار سے دنیا نے ترقی کی, دنیا نے ترقی اسی بنیاد پر کی ہے کہ ہر سیکٹر نے اپنے آپ کو دیکھا ہے اور پہچانا ہے اور اس کو لے کر آگے بڑھے. ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ اگر آپ خود جیسے جیسے عمر ہوتی ہے پیپل گیٹ اسٹک ان دیئر اسٹیبلشڈ تھنکنگ, تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی تھنکنگ کو اکوموڈیٹ کرنے والا فیشن بھی آنا چاہیے اور دوبارہ سوچ کر اپنے رویے کے تبدیلی کے اعتبار سے بھی محنت ہونی چاہیے. تو آئی مسٹ تھینک یو فار دا گڈ ورک وچ از ہیپننگ, پلس دا فیکٹ دیٹ یہ میرا پاکستان, یہ میرا ملک جو ہے نا, اس کے اندر میری خواہش یہ ہے کہ ہر شخص بھاگے. اس وجہ سے ہر شخص بھاگ کر کام کرے, اس وجہ سے کہ اتنے مسائل کے اندر ہم ہیں اور ہر سیکٹر کو کوشش کرنی پڑے گی ان مسائل سے نکلنے کے لیے. ایوری سیکٹر, ایوری انڈیویجول, یہ پوری گاڑی کے ہر پرزے کا معاملہ ہے. تو جیسے ایک امانت ہے میرے پاس, ویسے ہی ایک امانت آپ کے پاس ہے کہ آپ سب نے ایک آدمی نے مل کر اس ملک کو اٹھانا ہے, اور اس ملک کو اٹھانے کے اندر کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہیں. ہم تو کوئی نئی ریسرچ بھی نہیں کر رہے, ہم تو پہلے وہ بات کر رہے ہیں کہ جو دنیا کر رہی ہے وہی ہم کر لیں جلدی سے. کوئی نیا کام تو ہم کر ہی نہیں رہے ابھی, جو دنیا کر رہی ہے اس کو جلدی سے ہم اپنے اڈاپٹ کر لیں. کچھ چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے, اور زیادہ تر چیزوں کے اندر انٹلیکچوئل ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ انٹیلیجنس, یہ ہیومن ریسورس, یہ انسان اپنے کاروبار میں, اپنے کام کے اندر تیزی بڑھائے تو انشاءاللہ اس ملک کی ترقی کے اندر کوئی وجہ نہیں کہ بڑی جلدی ہم سارے کرائسس سے باہر نکل آئیں. شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم.